5 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी और मैं हूँ लियाकत। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे ISPR ने कहा है कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए। मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की कोशिशें की जा रही हैं। फौज को गैर कानूनी और गैर इखलाकी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने वाज़े कर दिया कि मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में दानिस्ता तौर पर मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुलविस करने की कोशिशें की गईं। ये कोशिशें मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उनकी आला क़यादत के हवाले से हैं। ISPR ने रद्द अमल में कहा कि ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता अवामी फोरम्स पर और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर की गईं। सियासी रहनुमा, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों की जानिब से गैर मुसद्दिका, हद तक आमेज और इश्तिआल अंगेज बयानात का ये अमल इंतहाई नुकसानदेह है। ISPR का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सबसे तवक्को करती हैं कि वो कानून की पासदारी करें और मुसल्लह अफवाज को मुल्क के बेहतरीन मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दें 20 लाख लोग इस्लामाबाद आकर रहेंगे। एबटाबाद में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि ये अमेरिका से साजिश करके मुसल्लत हुए हैं, इन्हें कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। फिर कहता हूँ न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दे 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। जिधर भी ये लौटे जाएंगे पाकिस्तान में, इनको 2 नारे लगेंगे। एक लोगों को नारा लगेगा ज़मीर फरोश चोर और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। मैं अपनी अलिया से पूछता हूँ कि मैं बड़े अदब से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आपके सामने हो रहा है किसी जमहूरियत में ये हो सकता है बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ। जो मैं बार बार कहता हूँ न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन वो वजीर आजम बन गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राना सनाउल्लाह मुनशियात फरोश हैं। 11 जगह मेरे पे मुकदमा, मैं नहीं घबराता। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। एक वादा करता हूं लोगों, इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आप में ये कौमी जिम्मेदारी का फुकदान होगा। निकलो बाहर। इस पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, राना सनाउल्लाह। ANF ने 15 शहादती पेश की है कि ये मंशियात फरोश है, कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है और जिनको उम्र कैद है उनको आप वजीर बना रहे हैं। ये इमरान खान का की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज एक छोटे शख्स ने बनीगाला से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को गधा कहा और फिर पैसे भी मांग लिए। बनीगाला वाला इक़्तिदार और करप्शन छुपाने के लिए अवाम के कपड़े फाड़ रहा है। राना सना ने शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल में कहा कि शहबाज शरीफ के कपड़ों के पाकिस्तान के लिए मेहनत के पसीने की खुशबू आ रही है। शांगला वाला खादिम पाकिस्तान और बनीगाला वाला सियासी शैतान है। हुकूमत के खिलाफ मार्च कौम में तफरीक पैदा करने के मुतरादिफ है। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात जरूरी हैं। वजीर आजम या शहबाज शरीफ की लाहौर में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज पेपर्स एडिटर्स के वफ्द से गुफ्तगू। कहा कि PTI हुकूमत ने 4 साल में कौम पर कर्जों का बोझ दुगना कर दिया, जिससे गरीब की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। हुकूमत CPEC और रेकोडिक समेत मुल्क में दीगर तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम करने के लिए कोशा है। हुकूमत आजादी सहाफत और इजहार राय की आजादी पर किसी किस्म की कदगन लगाने का इरादा नहीं रखती। पीका ऑर्डिनेंस समेत
تمام قوانین کے تحت صحافیوں کے خلاف بلا وجہ کارروائیوں پر ہر ممکن تحفظ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے وسط ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے 4 سالوں میں قوم پر قرضوں کا بوجھ دگنا کر دیا، جس سے غریب کی زندگی مزید مشکل ہو گئی۔ گزشتہ حکومت میں غفلت اور حقدار طبقات کے مفت علاج کے لیے خصوصی انتظامات نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بجلی کی پیداوار، ترسیل اور رسد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سی پیک، ریکوٹک سمیت ملک میں دیگر تمام ترقیاتی منصوبوں پر مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خارجی معاملات نے بعض ممالک سمیت تمام ملکوں سے باہمی عزت اور باہمی افاد کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ ملک میں شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف ایک بھی پی ٹی آئی کے رکن کا ووٹ لے کر وزیر اعظم نہیں بنے۔ آٹا، چینی، بجلی، گیس اور دوائی چور کو عدم اعتماد کے ذریعے باہر پھینکا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 4 سال اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے شخص کے پاس کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا لے کر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا۔ ان کی نالائکی، ان کی چوری، ان کی کرپشن، ان کے جھوٹوں اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے پہلی دفعہ اٹھا کر پارلیمان سے باہر پھینکا ایسے وزیر اعظم کو جس نے 4 سال پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا۔ تو چور اگر کوئی ہے تو عمران خان تم چور ہو، کوئی جھوٹا ہے تو تم جھوٹے ہو، کوئی سازشی ہے تو تم سازشی ہو، کوئی بھیکاری تھا، بھیکاری ہے تو وہ عمران خان ہے۔ 4 سال تم اقتدار میں تھے، 4 سال تم اقتدار کی کرسی پہ تھے، 4 سال تم اس ملک کے وزیر اعظم تھے، تو اگر کسی نے غلط کام کیا تھا تو تم نے اس کا حساب کیوں نہیں لیا؟ تم الزام لگاتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ملک کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کو معیشت کی بحالی، آئین اور قانون کی بحالی کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر ایک ایجنڈے پر آنا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے سندس فاؤنڈیشن کے دورے کے بعد تقریب سے خطاب میں کہی۔ ملک کو بنانے کے لیے قربانی دی ان کی روحیں آپ سے کچھ تقاضا نہیں کر رہی کہ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، آج بھی یہاں پر انصاف نہیں ملتا۔ اس ملک کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو، جو ہماری اتحادی بھی ہیں، جو آج ہماری مخالف بھی ہیں، سیاست سے بالا تر ہو کر ایک ایجنڈا بنانا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ شفقت محمود کہتے ہیں کہ اگر حکومت الیکشن کی تاریخ کا جلد اعلان کر دے تو اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ وہ آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ جلد ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں اگر کوئی کانسیکوینشل ایکشن ریکوائر، یعنی کہ ڈیٹ کے ہونے کی وجہ سے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم تیار ہیں۔ لیکن ہم تیار ہیں پرووائڈڈ کہ جو ڈیٹ ہے وہ کری جائے، ہو جائے، اناؤنس ہو جائے، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے کہ جی الیکشن ڈے کو کیا ہونا ہے، کس طرح ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے بننی ہے، تاکہ ایک ایسا الیکشن ہو کہ جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم یا شہباز شریف نے لاہور میں سلیم میموریل ٹرسٹ اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ جدید آلات سے لیس اس اسپتال میں مستحق مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے میاں منشا کو مخاطب کر کے کہا کہ ایسے 4 اسپتال ہر صوبے میں بنا دیں، عوام دعائیں دیں گے۔ میری میاں منشا صاحب سے بطور بھائی کے درخواست ہے کہ ایسے 4 اسپتال پاکستان کے 4 صوبوں میں بنائیں۔ خزانے کے منہ کھولیں گے اور کچھ چند ارب کے ساتھ 4 صوبوں میں ایسے اسپتال بنا دیں گے تو میاں منشا صاحب آپ کو پاکستان کے 22 کروڑ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ 4، 5، 6 ارب نکال دیں چپ کر کے تو یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میاں صاحب کے لیے ایک بالکل ڈراپ فرام دا اوشن ہے، اور یہ بالکل میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ یہ اگر 4-6 ارب نکال دیں گے تو ان کے بینک کو تو پتہ بھی نہیں چلنا کہ 4-6 ارب نکلے ہیں۔ بالکل انالوجی پہ ہم نے PKLI بنایا تھا اور اس کے اوپر اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوئی، اور میری یہ اس وقت بھی دلی خواہش تھی اور آج بھی ہے
کہ وہ پاکستان کا جان ہاپکنس بن جائے. 1122 پرویز الہی صاحب کی حکومت کا انیشیٹو تھا. وہ اتنا اچھا انیشیٹو تھا کہ میں نے اس کو پورے پنجاب میں پھیلایا, بیکاز اٹ واز ناٹ پرویز لائف, اٹ واز اباؤٹ پیشنس ان دس کنٹری. وزیر اعظم شہباز شریف کے یہ بیان کہ وہ اپنے کپڑے بیچ کر خیبر پختونخوا میں سستا آٹا فراہم کریں گے آج کل موضوع گفتگو ہے. سیاسی مخالفین بھی اس پر خوب تبصرے کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں نفیس نعیم کی رپورٹ. دی ایمپررز نیو کلوتھس کی دلچسپ کہانی کی طرح پاکستان میں بھی آج کل وزیر اعظم کے کپڑوں کا چرچا ہے, کیونکہ وہ یہ بیچ کر عوام کو سستا آٹا دینا چاہتے ہیں. جو قیمت پنجاب میں ہوگی اگلے 2 دنوں میں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. یہی قیمت میں درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ یہی قیمت رکھیں. نہیں رکھیں گے تو پھر میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا. لیکن شیخ رشید کو شہباز شریف کی یہ بات بالکل نہ بھائی اور انہیں تو کپڑوں سے بدبو آئی. کل ایک آدمی شانگلہ میں کہہ رہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا, ان بدبودار کپڑوں کو بلال بھی نہیں خریدے گا. شیخ رشید ہی نہیں, عمران خان نے بھی شہباز شریف کو اچھی طرح سنائی. خدا کے واسطے شہباز شریف یہ ڈرامے ختم کرو. تمہیں لوگ پہچان گئے, وہ اونچی بڑی بڑی ہیئر پہن کے کبھی کدھر پھیل رہا ہے. یہ ڈرامے کر رہا کہ میں اپنی کپڑے اتار دوں گا. شہباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ اتارنا, ہم خوف سے مر جائیں گے. سیاسی مخالفین کچھ بھی کہتے رہیں, وزیر اعظم کی سن کیپ, کاؤبوائے اسٹائل ڈریس اور لانگ شوز سے سیاسی پوائنٹس تو مل سکتے ہیں, لیکن سستا آٹا ملنا بہت مشکل ہے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ نئی حکومت عمران خان کی نااہلی سے آئی. تحریک انصاف کی حکومت نہ صرف نااہل بلکہ کرپٹ بھی تھی. امریکی سازش تمام پلیٹ فارمز پر مسترد ہو گئی. انہوں نے کراچی میں 15 مئی کو خواتین کے جلسے کا بھی اعلان کر دیا. جن لوگوں کو عمران خان صاحب غلط کہتے تھے, آج اگر وہ غلط لوگ اس ملک پر حکمران ہیں اور لیگلی حکمران ہیں, انہوں نے کوئی سازش نہیں کی, وہ کانسٹیٹیوشنلی اور وہ ڈیموکریٹکلی وہ الیکٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں سارے, تو وہ حکمران آج جو ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے ہمارے اسٹیج سے انشاءاللہ تعالی 15 مئی 2022 اتوار کا دن شام 6 بجے پاک سرزمین پارٹی صرف خواتین کا جلسہ اسی گراؤنڈ میں کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے MQM پاکستان کے رہنما نسرین جلیل کو گورنر سندھ مقرر کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھیج دی ہے. صدر مملکت کی منظوری کے بعد نسرین جلیل کو گورنر مقرر کر دیا جائے گا.